بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ حسن بصری اپنے دور میں وقت کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں بھی بڑے علماء ہیں، جیسے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن ایاز، یہاں تک کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کی مجلس میں بیٹھتی تھیں۔ آپ تب تک بیان شروع نہیں کرتے تھے جب تک حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہ لے آتی، اور دیگر بہت علماء نے آپ سے فیاض و برکات حاصل کی۔ آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت اپنی حیات میں کی ہو، تو ان کے دور میں کوئی صحابہ اکرام حیات تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بزرگوں نے مختلف واقعات لکھے ہیں، انہوں نے کیسے ہدایت پائی، اور ان میں ایک یہ ہے کہ آپ ایک جنگل میں کھڑے تھے، وہاں ایک جھونپڑی تھی، آپ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک بادشاہ اپنے سارے دربار کے عملے کے ساتھ اس جھونپڑی کے پاس آیا۔ پہلے بادشاہ جھونپڑی میں داخل ہوا، تھوڑی دیر بعد روتا ہوا وہاں سے نکلا۔ پھر وزیر جھونپڑی میں داخل ہوئے، تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے باہر نکلے۔ پھر سپاہی داخل ہوئے، وہ بھی تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے باہر نکلے۔ پھر بادشاہ کی حسین خوبصورت نوکرانیاں داخل ہوئیں، تھوڑی دیر بعد وہ بھی باہر نکلیں، پھر سب واپس چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے کہ اس جھونپڑی میں ایسا کیا ہے جو سب روتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں۔ وہاں پاس ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس جھونپڑی میں بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے جو فوت ہو گیا تھا۔ جب بادشاہ داخل ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس بیٹا، میں شرمندہ ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، لیکن افسوس میں اس دولت سے تیرے لیے زندگی خرید کر تجھے موت سے نہ بچا سکا، اور میری دولت تیری موت کے سامنے بے بس ہے، اور دعا کر کے نکلتا ہے۔ پھر وزیر داخل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے شہزادے، ہم شرمندہ ہیں، ہمارے پاس اتنی عقل ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کو استعمال کر کے تمہیں بچا نہ سکیں، موت کے سامنے ہماری عقل بھی بے بس رہی، ایسی عقل کا کیا فائدہ۔ پھر وہ بھی دعا کر کے نکلتے ہیں اور سپاہی داخل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس بہت طاقت ہے، بہت زور ہے، لیکن ایسی طاقت کا کیا فائدہ جس کو ہم آپ کو بچانے میں استعمال نہ کر سکیں، ہمارے شہزادے ہم شرمندہ ہیں، ہماری طاقت بھی موت کے سامنے بے بس رہی۔ وہ دعا کر کے نکلتے ہیں۔ پھر بادشاہ کی نوکرانیاں داخل ہوتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ اگر ہمیں اپنا حسن قربان کر کے بھی آپ کو بچانا پڑتا تو ہم آپ کو بچانے کی خاطر اپنا سارا حسن قربان کر دیتی، لیکن افسوس ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہمارا حسن بھی آپ کو نہ بچا سکا، موت کے سامنے ہم بھی بے بس ہیں۔ وہ دعا کرتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ وہاں سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدلی، اور وہ توبہ طائب ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگ پڑے۔